والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے. یہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر اور نور نظر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کی شہادت ہوئی. گویا حضرت حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے لیے اور دین متین کی اشاعت کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش فرمائی. اور اسلامی سال کا اختتام ذو الحجۃ الحرام پر ہوتا ہے. ذی الحجہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہم سب کے جد امجد ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی اسماعیلی پر مبعوث فرمایا ہے. انبیاء بنو اسرائیل علیہم الصلوات والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی یعقوبی پر مبعوث فرمایا تھا، اور ہم ملت ابراہیمی اسماعیلی پر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے. تو ذی الحجۃ الحرام وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش فرمائی. ویسے آپ نے تو پورا ارادہ فرما لیا تھا کہ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، تو حضرت اسماعیل کے بجائے جانور کی قربانی ہوئی. بہرحال ذی الحجۃ الحرام میں بہت بڑی قربانی ہمارے جد امجد کی طرف سے پیش کی گئی. تو اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے اور اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پر. اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پورے دین کا حاصل قربانی ہے. جس بندے مومن میں
قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، حوصلہ مل جاتا ہے، وہ باہمت مرد بنتا ہے، تو دین و شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے گا تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ انہوں نے حضور اکرم علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے اور آپ کی بہترین تربیت کے نتیجے میں قربانی کے جذبات اپنے اندر پیدا کر لیے تھے۔ اس لیے شریعت کے ہر حکم پر اور اللہ تعالیٰ کی ہر مرضی پر چلنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ اچھا یہ بھی سمجھیے کہ قربانی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ قربانی کہا جاتا ہے اپنے تمام تر جذبات اور اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے سامنے اور اس کی مرضیات کے سامنے قربان کر دینا، یعنی زندگی کی ہر نقل و حرکت میں اللہ کے حکم پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے اوپر چلنا، یہ قربانی ہے۔ زندگی میں جیسی بھی حالت پیش آ جائے، ہر حال میں اللہ کے حکم پر اہتمام کے ساتھ اپنی سعادت سمجھتے ہوئے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ کے حکم پر چلنے کا نام قربانی ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت تو بہت طویل ہے، میں صرف بطور مثال ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے آپ کو اللہ کے احکام پر کس طرح قربان کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا جو ہم سب کی ماں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی زوجہ محترمہ ہیں، اور اس امت کے پہلے اور کامل صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا اور مقام بلند ان کو عطا فرمایا تھا۔ ان کے اوپر تہمت لگی تھی، واقعہ بہت لمبا ہے، صرف اشارے کیے جائیں گے۔ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کے اوپر تہمت لگائی۔ مقصد منافقین کا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پریشان کیا جائے اور کسی طرح ان کو اضطراب اور بے چینی میں مبتلا کیا جائے۔ ہر زمانے میں ایسے منافقین ہوتے ہیں جو امت کو اور علماء حق کو پریشان کرتے ہیں، ان کو اضطراب اور بے چینی میں مبتلا کرتے ہیں۔ بہرحال تہمت لگائی منافقین نے، اور جب بھی کوئی اس طرح کا فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی اس میں پھنس جایا کرتے ہیں۔ اس لیے فتنوں سے اپنے آپ کو آگاہ رکھنا، چوکنا رہنا مسلمانوں بہت ضروری ہے۔ آج کل ہمارے درمیان بھی اس طرح کے فتنے رونما ہوتے رہتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے عقائد پر سیدھا حملہ کیا جاتا ہے اور ہمارے اعمال کو ہلاک و برباد کیا جاتا ہے۔ طرح طرح کے مضامین، بیانات اور پوسٹ ہمارے اپنے موبائل پر آتے رہتے ہیں۔ ہم بلا سوچے سمجھے بعض مرتبہ غیر مقلدیت کی طرف بڑھ جاتے ہیں، ہم شیعیت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ہمارے عقائد خراب ہو جاتے ہیں۔ دین یہ عقائد کا نام ہے، اگر عقائد میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی
تو یاد رکھو مسلمانوں، نجات کی کوئی صورت ہمارے لیے آخرت میں نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم خود بھی چوکنا رہے۔ لوگ نئے نئے روپ میں نئی نئی صورتیں بنا کر اپنے آپ کو بڑا عالم علامہ ظاہر کر کے ہمارے درمیان آتے رہتے ہیں اور ہمیں دوسری طرف لے جانے کی پوری فکر اور کوشش کرتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ وہ علماء حق سے کٹی ہوئی ہے۔ کوئی مضمون ہمارے موبائل پر آیا، اس کو اللہ کا نام لے کر تسلیم نہ کر لے کہ یہ صحیح ہے، بہت اچھا مضمون ہے، علماء حق سے رجوع کرے۔ یہودیوں کی ایک بہت بڑی چال یہ ہے کہ امت مسلمہ کو علماء حق سے کاٹ دیا جائے۔ جب امت علماء سے کٹتی ہے، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس مختصر وقت میں کیا بیان کیا جائے۔ جب بھی امت علماء حق سے کٹی، علماء حق سے بدظن ہوئی اور علماء حق کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوئی، اس امت کا شیرازہ بکھر گیا، اس امت کا ایمان خطرے میں پڑا، یہ امت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہو گئی۔ اس لیے میری اپیل ہے کہ ہر بات پر سر تسلیم خم نہ کرے۔ عجیب عجیب واردات ہمارے درمیان پیش آتی رہتی ہے، اپنے آپ کو علماء حق سے جوڑے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی تو کچھ بھولے بھالے مسلمان منافقین کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق منافقین جیسی باتیں کہنا شروع کر دی۔ ان بھولے بھالے مسلمانوں میں سے حضرت مصطاح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے رشتہ دار تھے، اور وہ نادار تھے، مفلوق الحال تھے، غریب تھے۔ تو ان کا خرچہ پانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے۔ جب صدیق اکبر نے سنا کہ یہ مصطاح ابن اثاثہ بھی حضرت عائشہ اور میری صاحبزادی کے متعلق منافقین جیسی بات کہتے ہیں، قربان جائے انہوں نے خرچہ پانی بند نہیں کیا، بلکہ جب اللہ کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل ہوئی، قرآن مجید نے اعلان کیا کہ حضرت عائشہ ان باتوں سے بری ہے جو منافقین ان کے متعلق کہتے ہیں، تب صدیق اکبر نے حضرت مصطاح کا خرچہ پانی اور ان کا نفقہ بند کر دیا۔ اور علماء نے یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ صدیق اکبر نے ان کا خرچہ پانی اس لیے بند نہیں کیا تھا کہ مصطاح نے ان کی بیٹی کے سلسلے میں غلط بات کہی تھی، بلکہ اس لیے بند کیا تھا کہ حضرت عائشہ حضور اکرم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، مصطاح نے منافقین جیسی بات کر کے حضور اکرم علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی، اس لیے صدیق اکبر نے ان کا خرچہ پانی بند کر دیا۔ صدیق اکبر کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کامل عشق اور کامل محبت تھی، آپ کو تکلیف پہنچنا یہ کسی حال میں گوارا نہیں تھا، خرچہ پانی بند کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی ایک آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قرآن مجید کی یہ آیت یہ کہتی ہے، اللہ نے جن کو مالی وسعت عطا فرمائی ہے وہ لوگ قسم نہ کھاوے اس بات کی کہ وہ مہاجرین پر اور فقراء پر اور دیگر ناداروں پر خرچ نہیں کریں گے، خرچ نہ کرنے کی وہ قسم نہ کھائے۔ کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مغفرت کر دے؟ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے تو ان کو چاہیے کہ وہ
غلطی کرنے والوں کو معاف کر دے اور نفقے کا سلسلہ جاری کر دے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، اپنی خدمت اقدس میں بلایا اور قرآن مجید کی یہ آیت ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ صدیق اکبر نے فوراً فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں میرا اللہ میری مغفرت فرما دے، اس لیے میں مصطاح کو معاف کرتا ہوں۔ جتنے دنوں کا خرچہ نہیں دیا تھا وہ بھی ادا کر دیا اور خرچے پانی کا سلسلہ جاری کر دیا۔ مسلمانوں انداز لگاؤ، اگر کوئی ہماری بیٹی پر تہمت لگائے تو کیا ہم اس کو اتنا جلدی معاف کر سکتے ہیں جتنا صدیق اکبر نے معاف فرمایا؟ یہ ہے اپنے جذبات کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دینا، کہ جب اللہ تعالیٰ مغفرت اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں کہ حضرت مصطاح کو معاف نہ کروں؟ فوراً معاف کر دیا، آگے پیچھے کچھ نہ دیکھا۔ تو مسلمانوں قربانی اس کو کہتے ہیں کہ زندگی کی ہر نقل و حرکت میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، ہماری اپنی شریعت کا تعلق صرف نماز روزے عبادات سے ہی نہیں ہے، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، یہ ساری چیزیں حضور اکرم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو جائے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہم سے یہ ہے۔ لیکن آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنی شریعت کو جانتی ہی نہیں ہے کہ زندگی کی کون سی حالت میں اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہوتا ہے، امت کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پہلا فریضہ مسلمانوں یہ ہے کہ ہم اپنے دین کا ضروری علم حاصل کریں۔ ضروری علم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔ آج امت کے رات اور دن فضولیات میں برباد ہوتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، مال دیا ہے، ساری آسائش کے نقشے دیے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے جب ہمیں ہر چیز سے فارغ کر دیا ہے، کڑی محنتیں مال حاصل کرنے کے لیے ہمیں نہیں کرنی پڑتی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے اور ہم اپنے اوقات کو دین کے ضروری علم کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا کرتے، اور ہم علماء کے پاس جاتے، عقائد اپنے صحیح کرتے، اپنے اعمال صحیح کرتے، اپنے اخلاق درست کرتے، اپنی معاشرت کو سنوارتے، اپنے معاملات درست کرتے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع اس لیے دیا ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، اگر ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں ہوگی، ہمارے قرب و جوار میں کتنے مدارس اسلامیہ ہیں اور الحمدللہ کس قدر علماء حق موجود ہیں، اگر ہم نے ان سب نعمتوں کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، یہ نعمتیں ہم سے چھین لے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے، شریعت سے منہ موڑو گے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان جسمانی اور روحانی نعمتوں کی قدر اگر تمہاری زندگیوں میں نہیں ہوگی، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں ختم کریں گے، تمہاری جگہ دوسری قوم لائیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ لوگ تمہارے جیسے ناقدرے نہیں ہوں گے بلکہ جسمانی اور روحانی اور ایمانی نعمتوں کے قدردان ہوں گے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اگر اللہ چاہے
تو تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں ان نعمتوں کی قدر کرو۔ ہماری قوم مدارس عربیہ سے دور ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا گاؤں وریڑیا ہے، تھوڑا انداز لگائے کتنے بچے مدارس عربیہ میں دین کا علم حاصل کرتے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں جو دین اور تقوی سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے مدارس کا رخ کرتی ہے۔ دن بدن ہم اپنے دین سے، اپنے علم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب بھوٹا دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے ساتھ ہیں، اور حضرت ہی کی معیت اور خدمت میں میں آپ کی بستی میں اچانک حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت مولانا بار بار فرمایا کرتے ہیں اور امت کو یہ فکر دلاتے ہیں اور ایسا فرماتے ہیں کہ او بہرو، تم اپنے دین کی قدر کرو، اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کرو، ورنہ اللہ یہ نعمتیں تم سے چھین لے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لے لیں گے۔ حضرت مولانا مثال بھی دیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مدرسہ ہے، جو بنات کی دینی تربیت کے لیے، زیور علم سے ان کو آراستہ کرنے کے لیے ہم نے الحمدللہ بتوفیق ایزدی یہ خدمت دین شروع کی ہے۔ مولانا اس میں ہمارے گاؤں کی اور اطراف کی بہت کم بچیاں ہیں، لوگ مدارس کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، اور وہاں بورست کی جہاں جہالت ہے وہاں کی کئی ایک لڑکیاں ہمارے مدرسے میں آ رہی ہے۔ مولانا بہت درد کے ساتھ فرماتے ہیں مجھے یہ فکر ہو گئی ہے اپنی قوم کے بارے میں کہ کہیں میری قوم علم، دین اور ایمان سے محروم تو نہیں ہو جائے گی۔ یہ غفلت دور کرنے کی ضرورت ہے، خود بھی دین کا ضروری علم حاصل کرے اور اپنی اولاد کو بھی دین کا جو ضروری علم ہے اس کو سکھانے کا اہتمام کرے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ان کو انگریزی تعلیم، دنیاوی تعلیم اور عصری تعلیم نہ دلائی جائے، کبھی ہم نے اس کی مخالفت کی نہیں ہے، اور کوئی عالم قیامت تک اس کی مخالفت نہیں کرے گا، لیکن مسلمانوں کم سے کم اپنی اولاد کو دین کا ضروری علم تو سکھانے کا اہتمام کیجئے، یہ ہم پر لازم ہے۔ اگر ہماری اولاد بددین ہو گئی العیاذ باللہ تو ہماری تہجد ہمیں اللہ کے دربار سے چھوڑا نہیں سکے گی۔ اولاد کی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی صاف فرماتے ہیں صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچانے کا اہتمام کرو۔ تو خود بھی دین پر ہمیں جمنا ہے، ایمان کامل ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور ہمیں یہ یقین اپنے اندر لانا ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر حال میں اپنے دین پر جمے رہیں گے۔ ہم نماز تو کیا، ہم روزہ تو کیا، انشاءاللہ ہم تہجد بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم یہ تک برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارا اپنا پاجامہ ہمارے اپنے ٹخنوں کے نیچے ہو۔ ہم ایمان کے ساتھ، اسلامی تہذیب و ثقافت کے ساتھ اس ملک میں جی رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک جئیں گے۔ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنا دین، اپنا ایمان کسی بھی حال میں قربان نہیں کر سکتے۔ یہ جذبات اپنے اندر پیدا کرو اور اپنے اولاد کی بھی فکر کرو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ فرماتے تھے آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کا لڑکا بددین ہو رہا، قادیانی بن رہا، عقائد بگڑ رہے ہیں، شیعیت کی طرف مائل ہوتا ہے، گمراہ بنتا جا رہا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مولانا میں نے سمجھایا لیکن مانتا نہیں ہے۔ اس سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا کے تحت، فرماتے ہیں اگر کسی جگہ آگ جل رہی ہو اور تمہارا بچہ آگ میں کودنے کے لیے جا رہا ہو تو تم بیٹھے بیٹھے خالی سمجھاؤ گے
ایسا کہو گے بیٹا آگ میں جاؤ گے تو جل جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، بیٹھے بیٹھے سمجھاؤ گے؟ نہیں، بے چین ہو جاؤ گے، اپنے بچے کو پکڑ لو گے، رونا شروع کرو گے، بلبلاؤ گے، بیٹا یہ کیا نادانی کرتا ہے۔ کیا ایسی فکر ہم نے اپنی اولاد کے ایمان کے بارے میں کی ہے؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں جب تک یہ فکر زندگیوں میں پیدا نہیں ہوگی اولاد بددینی سے اور فتنوں سے نہیں بچ سکے گی۔ اس لیے مسلمانوں، میں تو ویسے ہی حضرت مولانا کے حکم سے حاضر ہو گیا تھا، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کچھ کہنا ہے، اللہ نے حضرت مولانا کی توجہ سے جو دو چار باتیں کہلوا دی، اللہ اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس کا حاصل یہ ہے کہ ہم خود مکمل دین پر آئے، زندگی کی ہر نقل و حرکت میں اللہ کا حکم کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کرے، دین کا ضروری علم حاصل کرے، اپنے اوقات کی قدر کرے، لایانی فضولیات گناہوں میں اس کو برباد نہ کرے۔ یہ زندگی کی ساعت بڑی قیمتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچے اور اپنے بچیوں کے دین کی فکر کرے، اور خاص طور سے جو لوگ اچھے روپ میں آ کر اچھی تحریر لکھ کر ہمارے ایمان و عقائد پر ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کا ہم مقابلہ کرے، اور بسم اللہ کہہ کر ہر ایک کی بات کو ہم قبول کرنے والے نہ بنے۔ علماء حق سے، اہل اللہ سے، متقین سے، اللہ کے نیک بندوں سے اپنے آپ کو قریب کرنے کا اہتمام کرے۔ صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل میں نور پیدا فرماتے ہیں، شریعت کے اسرار و حکم اللہ دلوں کے اوپر کھولتے ہیں، اللہ کے احکام کی عظمت نصیب ہوتی ہے۔ اہل اللہ کی برکت سے حضور اکرم علیہ السلام اور آپ کے طریقوں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں اپنے ایمان کی قدر نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنی اولاد اور نسلوں کو قیامت تک آنے والی فتنوں سے، ضلالت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔